ذریعے عذاب قبر بھی ٹلتا ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، صحابہ کا تعارف کروانے والی بھی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا نا، ہم نے تو قرآن کو دیکھا، قرآن پڑھانے والوں کو دیکھا، قرآن سمجھانے والوں کو دیکھا۔ یہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ مٹ سکتی ہے، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ تو صحابہ کا جو تذکرہ ہے وہ بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن جب تک ہے صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے، اور قرآن جو ہے عجیب کتاب ہے، اس نے صحابہ کی بڑی شان بیان کی ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ ہو تو میں کچھ کہتا ہوں آپ کو۔ دیکھو بھائی، دیکھیں آپ دیکھیں، مولانا کی عمر دیکھو، میری عمر دیکھو، دیکھو نا مولانا جوان ہے، میں بوڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اس لیے اب وہ جتنا ٹکا کے بول سکتے ہیں، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ ان کی آواز کے اندر یہ وہ طاقت ہے، وہ جرأت ہے، وہ ہمت ہے، وہ جذبہ ہے، وہ خلوص ہے۔ میں تو آرام سے بولوں، اس لیے آپ مجھے جواب تو دے دیں جو میں بول رہا ہوں۔ تو اب ذرا توجہ کریں، وہ یہ ہے جب تک قرآن رہے گا صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اب پہلی بات کی طرف ذرا توجہ کریں۔ پہلی بات یہ کہ میں نے کہا کہ رمضان کی تراویح حضرت عمر کا صدقہ ہے۔ یہ میں نے کہا یا نہیں کہا؟ اچھا، حضرت عمر کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر کے اس کام پر، اس فعل پر، اس عمل پر باقی تمام امت کا اجماع ہے۔ تمام امت کا اجماع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کام کیا کہ رمضان آیا، ذرا توجہ بھائی، کوئی بات کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ رمضان آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دار الخلافہ کوفہ میں منتقل کر لیا تھا۔ تینوں خلفاء مدینہ میں رہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دار الخلافہ کوفہ میں منتقل کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ سمجھو گے تو اش کر اٹھو گے۔ وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ مدینہ الرسول کی بے حرمتی کی قاتلوں نے رسول اللہ کے داماد کا حیا نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حیا نہ کیا، مدینہ کی عزت کو پامال کیا، مدینہ کے وقار کو خراب کیا۔ تو حضرت علی چاہتے تھے کیا کہ میں یہاں پر دار الخلافہ قائم نہیں رکھتا، آگے اگر فساد دنگا ہو تو حضور کے شہر میں نہ ہو، کسی اور شہر میں۔ شان سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ باد۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں چکر لگا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رات کو تراویح مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، لوگ مسجدوں میں موجود ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ کا بھی ارادہ رمضان میں مسجدیں بھرنے کا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ تراویح پڑھنے کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ روزے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے صحابہ بھی کرو اور ساتھ ساتھ صحابہ والے اعمال بھی کرو۔ فرما رہے تھے نا حضرت، آج ساری نصیحت حضرت کی یاد رکھو۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مساجد کا دورہ کر رہے ہیں، ایک ایک مسجد میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، چونکہ کوئی خلیفہ تھے، مساجد کو دیکھ رہے ہیں، مساجد کے انتظام کو دیکھ رہے ہیں، امام تراویح پڑھ رہا ہے، مسجدیں بھری ہوئی، دوسری مسجد بھری ہوئی، تیسری مسجد بھری ہوئی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ خوش ہو کر یہ فرمایا، اللہ تعالی حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، جیسا اس نے ہماری مسجدوں کو آباد کیا۔ انہوں نے فرمایا حضرت علی نے، حضرت علی تو اپنی بیٹی دے رہے ہیں کہ ان کو حضرت عمر فاروق کے نکاح میں حضرت عمر کو دعائیں دے رہے ہیں، حضرت عمر کو خلیفہ مان رہے ہیں، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کے مشیر ہیں،
رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا. فرمایا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی المرتضیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور باہر سے بہت بڑا مال آیا، کہ عراق سے مال آیا، مصر سے مال آیا، اور وہ مال مدینے میں اکٹھا ہوتا تھا. جو آمدنی آتی تھی باقی ملکوں سے، باقی شہروں سے، مدینہ میں اکٹھی ہوتی تھی، اور پھر مجاہدین جو بھیجتے تھے حضرت عمر، وہ پوری کی پوری وہاں کی آمدنی، مال غنیمت، زکات، صدقات، عشر، ہر چیز جو بھی وصول ہوتی تھی پوری کی پوری فہرست بنا کر مدینہ طیبہ میں بھیجا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، اور کیا خوش ہوئے؟ سب کہو سبحان اللہ. خوش کیوں ہوئے؟ خوش یہ ہوئے، کہنے لگے کتنے امانت دار ہیں میرے مجاہد. سب لوگ ایسے ایسے زبان میں بند کرتا ہوں. تو یہ بات اب تو مزاحم سبحان اللہ کہنے کا، میں تو آیا ہوں اتنی دور سے، جتنی دور سے میں آیا ہوں اتنی تو سبحان اللہ کہو. عرض کر رہا ہوں حضرت عمر خوش ہوئے یا خوش نہ ہوئے؟ کیا خوش ہوئے؟ میرے مجاہدین، میری فوج کتنی امانت دار. انہوں نے فرمایا حضرت خوش ہو رہے ہیں، اور ایک ایک فہرست دیکھ رہے ہیں، مال دیکھ رہے ہیں، بیت المال میں جمع کر رہے ہیں. فرمایا کوئی مجاہد خائن نہیں ہے، کوئی مجاہد دغاباز نہیں ہے، کوئی مجاہد وہ غلول کرنے والا نہیں ہے، مال غنیمت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے، زکات کے مال میں خیانت کرنے والا نہیں ہے، عشر کے مال میں خیانت کرنے والا نہیں ہے، صدقات کے مال میں خیانت کرنے والا نہیں ہے. ہر مجاہد امانت دار ہے، ہر مجاہد نیک نیت ہے، ہر مجاہد عبادت گزار ہے. رات کو مسلح پر ہوتے ہیں، دن کو جہاد کرتے ہیں. رہبان اللیل و فرسان النہار. رہبان اللیل و فرسان النہار، رات کو رات کو عبادت گزار اور دن کو شاہ سوار. یہ ہے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، بڑی بے مثال جماعت ہے. جیسے حضرت کے جذبات آپ نے سنے. اب ذرا توجہ فرمائیں، حضرت عمر خوش ہو رہے مدینہ میں بیٹھ کر، کتنے امانت دار ہیں میرے مجاہد، اسلامی مجاہد، اسلامی فوجی کتنے امانت دار ہیں. حضرت علی سن رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے عمر، اے خلیفہ رسول، میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. اس کی وجہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کا کوئی فوجی خیانت نہیں کرتا، آپ کا ہر فوجی امانت دار ہے. اس کی میں وجہ بتاؤں. یہ کنہوں نے فرمایا؟ حضرت علی نے. حضرت عمر نے فرمایا ہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا حضرت عمر کے مشیر. حضرت عمر کے مشیر کون؟ حضرت. یاد رکھو صحابہ اہل بیت شیر و شکر تھے، ان میں پھٹا ڈالنے والے اس وقت بھی قابل مذمت تھے، آج بھی قابل مذمت. اس وقت بھی اسلام کے دشمن تھے، آج بھی اسلام کے دشمن ہیں. اس وقت بھی اسلام کے غدار تھے، آج بھی اسلام کے غدار ہیں. اور حضرت ایک نکتہ بیان فرما رہے تھے، مجھے حضرت کے نکتے پر ایک نکتہ یاد آیا. مجھے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ جی دیکھو حضور نے دعوت دی تو دعوت کے بعد لوگ دشمن ہو گئے، اور پھر صدیق اکبر نے دعوت دی، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا دی، تو اس وقت حضرت صدیق کے بھی دشمن ہو گئے. ایک بات یاد رکھیں، یاد رکھیں آپ، حضرت کی بات سے یہ نکتہ مجھے سمجھ میں آیا، اور بہت اچھا نکتہ سمجھ آیا. حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکید اور تصدیق کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ادھر توجہ آپ توجہ نہیں کریں گے بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پوری توجہ دیں، آپ ذرا پوری توجہ دیں. کیا کہ دیکھیے اس وقت منافقین کا یہی حال تھا کہ منافقین جو منافق ہوتے تھے وہ جس طرح اندر سے بغض رکھتے تھے صحابہ کے ساتھ، تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے دراصل پیغمبر کے ساتھ بغض. عبداللہ بن ابی
بن منافق السلول ابن سلول، یہ منافق یہ وہ شخص ہے کہ اس کی دشمنی صرف صحابہ سے نہیں تھی بلکہ ہر وہ بندہ جو صحابی سے دشمنی رکھتا ہے وہ پیغمبر کا بھی دشمن ہے۔ یہ بات بالکل پکی ہے یا پکی نہیں؟ شیر و شکر تھی۔ اچھا جن کے رشتے ہو جائیں وہ شیر و شکر نہیں ہوتے۔ حضرت علی بیٹی دے کے بیٹھے ہوئے اور بیٹی بھی کسی اور بیوی سے نہیں، خاتون جنت کی بیٹی ام کلثوم، یہ ایسا بڑا آپ کو ام کلثوم۔ اب میں تو نہیں چاہتا اوہ میں تو ٹائم ختم میں کیا عرض کر رہا ہوں، سمیٹتا ہوں بات کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے ہیں، میرا کوئی فوجی غدار نہیں ہے۔ اللہ کرے اس ملک کو بھی اچھے اچھے لوگ ملیں۔ آمین آمین آمین۔ بہت احتیاط سے کہا۔ هذه صعبة لا حل لها۔ بلکہ قافیہ کی بات نہ پڑھ دوں کیا؟ قضیۃ لا ابا حسن لہا، یاد ہے آپ کو بات جو میں نے کی؟ حضرت عمر خوش ہو رہے، میرا کوئی فوجی خائن نہیں، خوش ہو رہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں، میں اس کی وجہ بتاؤں۔ اے دشمنان صحابہ، تم میرے اوپر اعتماد نہ کرو، میرے علماء پر اعتماد نہ کرو، میرے شیوخ پر اعتماد نہ کرو، کم از کم علی پر تو اعتماد کرو۔ کس پر اعتماد کرو؟ کچھ تو حیا کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں مجھے بتا، آپ کا کوئی فوجی غدار خائن نہیں ہے، دھوکے باز دغا باز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے عمر تو خود امانت دار ہے۔ اللہ اکبر۔ گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ہم نے عبادت کرنے کا اگر ارادہ کر رکھا ہے تو آخر میں ایک مختصر عمل سے بھی کریں۔ میں خود بھی کوشش کروں گا کہ کروں، آپ بھی کوشش فرمائیں۔ رمضان جتنا قریب آتا جائے استغفار بڑھتا ہے۔ میں کچھ کہہ دوں، ہماری زبان پہ کیا شروع ہوتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اگر آگے پڑھنا چاہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دل کا زنگ اترتا جائے گا، اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، رمضان کی عبادت لذیذ بن جائے گی۔ استغفار کا بڑا فائدہ۔ مختصر میرے بھائیوں، ایک قصہ میں نے بہت ساری جگہوں میں سنا ہے، مجھے یہاں موقع مولانا نے دیا ہی نہیں ہے، فون کر کے کہتے استاد جی آپ ضرور آئیں۔ میں نے کہا چلو میں آ تو جاؤں گا، آپ پھر میرا حشر کیا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں، توجہ دینا، حضرت امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں، جلدی جلدی سن لو، دعا کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے دل میں آیا آبادی سے نکل کر ذرا دیہات میں چلا جاؤں، وہاں کوئی مسجد دیکھوں، رات گزاروں اور حدیث کا کام وہاں بیٹھ کر، کیونکہ لوگ شہر میں ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے، کام ہو اس لیے میں کہاں جاؤں؟ حضرت نے ایک دیہات کا ارادہ کیا، چلے گئے اور کسی کو نہیں بتایا میں کون۔
کسی نے نہیں بتایا کہ حضرت نے نہیں بتایا کہ میں عشاء کے وقت پہنچے، بجلی کا یہ نظم شزم تو زیادہ سے زیادہ چراغ جلاتے تھے، اندھیرا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ سوچا اس مسجد والے اور بستی والے مجھے نہیں جانتے، رات یہاں گزاروں گا، عشاء کی نماز پڑھ کے ساری رات بیٹھ کے حدیث کی۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ عشاء کی نماز میں آپ شامل ہوئے تو وہ جو نماز پڑھانے کے لیے آیا نا وہ امام احمد بن حنبل کا شاگرد تھا، لیکن امام احمد بن حنبل نے اس کو نہیں بتایا کہ میں آیا ہوا ہوں، اس نے اپنی روٹین میں اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھائی، بقیہ نماز پوری کی، چلا گیا۔ حضرت نے نہیں کہا کہ میں آیا ہوا ہوں، کیونکہ پھر وہ خلل پڑ جاتا، کیونکہ شاگرد کہتا کہ آپ آ گئے ہیں، وہ دوسروں کو بتاتا، پھر رش ہو جاتا، جو مقصد تھا خلوت وہ فوت ہو جاتا، اس لیے حضرت نے نہیں بتایا۔ اب ایک ایک نمازی نماز پڑھ کے چلا گیا، تو آخر میں ایک خادم مسجد ہے، اس نے کہا حضرت سردی کا موسم تھا، سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، تو حضرت کو کہتا ہے کہ میں نے یہ مسجد بند کرنی ہے، آپ چلے جائیں۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ چلے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی میں مسافر ہوں، مجھے رات کہاں گزارنے دو، مسجد۔ اس نے کہا کہ میری ایک ڈیوٹی ہے، میں مسجد کا خادم ہوں، میں نے مسجد بند کر۔ حضرت ہاتھ سے نکل کے برآمدے میں چلے گئے، سین میں چلے گئے اور کہا میاں چلو اندر والا حصہ بند کر لیا تو مجھے کہیں باہر تو ٹھہرنے دے۔ اس نے کہا بابا جی آپ یہاں سے چلے جائیں، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، میں نے آپ کو مسجد میں رہنے نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں آج تک کسی نے بھی ایسی سختی، میں حیران تھا، کہتا بابا جی چلو 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 یہاں سے جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہ آیا نکتہ کہ مجھے مسجد سے زبردستی نکالا کیوں جاتا، اس کو رحم ہی نہیں آ رہا۔ کہتے میں نے کہا کہ جو تمہارا امام ہے نا جس نے نماز پڑھائی ہے وہ میرا شاگرد ہے۔ میں نے کہا چلو یہ جملہ سن کر کہے گا کہ ہاں، اس نے پتہ کیا کہا، وہ بعض مثال کی بڑے سخت ہوتے ہیں نا، اس نے کہا آپ استاد ہوں گے وہ آپ کا شاگرد ہوگا، لیکن آپ ذرا چلتے گئے، آپ ذرا یہاں سے ہاں ذرا ہوگا کوئی معاملہ ہوگا، ہاں لیکن آپ چلتے بنے۔ مجھے تو وجد آ رہا ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر استاد یہ اپنے شاگردوں کو دیکھے گا، سبحان اللہ، اور محمد مصطفیٰ اپنے شاگردوں کو سبحان اللہ، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حوالہ بھی کیا کہ وہ میرا شاگرد ہے تمہارا امام، اس نے کہا جی بابا جی بس آپ چلیں، مجھے باہر نکال دیا۔ الباب الکبیر جو بڑا دروازہ تھا نا مسجد کا باہر والا مغلق اور بابا جی کو باہر نکال کے سڑک پہ کھڑا کر کے صبح کھولے گا مسجد آ کے، وہ چلا گیا۔ رات سردی کی ہے، اوپر سے بارش شروع ہو، پورا امام ہے، وقت کا فقہ اور حدیث کا بہت بڑا امام، اور کانپ رہا ہے، دعا کی، اور میں نے تو صرف ہر جگہ یہی نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، جب مشکل پڑتی ہے اللہ اس کو پکارتے ہیں،
کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، کسی جانور گھوڑے بوڑے کو نہیں سجدہ نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، ہمارا تو داتا بھی وہی ہے اور مشکل پیشاب بھی نہیں، وہی، سارے منگتے ہیں بس. یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے سارے مخلوق، اور اللہ کسی کو کبھی زیادہ کبھی کم دیتا ہے. اللہ یہ تو اچھا ایک دن کسی کو 1000 روپے نفع پہنچا دیا، دوسرے دن 1500، کسی دن 500، کسی دن 700، کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. کسی دن صحت، کسی دن بیماری. اللہ تو یہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کل یوم ہوا فی شان. اللہ ہر دن اپنی ایک نئی شان، اس کی حکمت ہے. آج میرے بندے کو کیسے رکھنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سردی ایک چوبارہ تھا الغرفہ، اس میں ایک طباخ رہتا تھا، روٹیاں پکانے والا، سالن پکانے والا، خباز روٹیاں پکانے والا. وہ نا تنور پر روٹیاں لگا لگا کے نا بیچتا تھا، لیکن اس کمرے میں اوپر اکیلا رہتا تھا. اس نے دیکھ لیا کہ بوڑھا آدمی باہر کھڑا ہے، اس نے آواز لگائی اور کہا بوڑھے سبحان اللہ، اوپر آ جاؤ، سیڑھیاں چڑھ کے، سردی ہے کہیں مر بھی نہ جانا، آ جاؤ اوپر. دعا اللہ نے قبول کی نا، اللہ نے دعا قبول کر لی یا نہیں کی؟ کیا نا. تو اس نے بلا لیا حضرت جو ہے وہ اوپر چلے. اب ذرا قصہ سنا ختم ہے، بالکل ختم ہے قصہ. اندر گئے، کہا یہ جگہ ہے یہاں سو جاؤ. میں تو سو رہا ہوں کیونکہ میں تو مزدور آدمی ہوں، میں نے سارا دن کیا کرنی ہے محنت، ہاں تو میں تو سو رہا ہوں، تو یہ جگہ یہاں سو. حضرت نے جتنا کام کرنا تھا وہیں بیٹھ کے کام کرتے رہے. لیکن حضرت خود فرماتے ہیں وہ پہلو بدلتا تھا نا، وہ جو سویا ہوا تھا خباز روٹیاں پکانے والا، وہ جو پہلو بدلتا تھا نا، کبھی یوں اور کبھی یوں. جب وہ پہلو بدلتا تھا تو اس کی زبان سے میں سنتا تھا وہ یہی کہتا تھا اللہم اغفر لی. کون کہتا تھا وہ؟ اللہم. اب حضرت نے کئی بار سنا، امام احمد کئی بار سنا حضرت نے. بالآخر جب وہ اچھی طریقے سے بیدار ہوا حضرت نے اس سے پوچھا میں نے کئی بار آپ کی زبان سے سنا کہ اللہ مغفر لی، اللہ میری بخشش فرما. کہ استغفار ہے یعنی تو یہ تم کیوں پڑھتے ہو اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ مختصر میں کلمات پڑھتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرماتے رہتے ہیں. اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، میں یہ پڑھتا رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرتے رہتے ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا. اس نے کہا کہ میری ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں مگر ایک دعا باقی رہتی ہے، ایک دعا باقی رہتی ہے. حضرت نے پوچھا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے بتا دو وہ کون سی تمہاری دعا اور تمنا ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اور اس نے کہا جی مجھے اللہ سے امید ہے جب اللہ نے اور پوری کر دی تو یہ بھی پوری کر دے گا، لیکن ابھی پوری ہوئی نہیں ہے، پوری ہو جائے گی، میں نا امید ہاں نہیں. تو اس نے کہا ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے حدیث کا اور فقہ کا اور تفسیر کا ایک بہت بڑا امام ہے جس کا نام ہے امام احمد بن حنبل. میں نے اس کا بڑا نام سنا ہوا ہے اور میرا دل چاہتا ہے میں کبھی اس کی زیارت کروں. میرا دل چاہتا ہے میں کبھی اس کی اب میں اس پر پہنچ تو نہیں سکتا، دن بھر کام کرنا ہے، رات کو ہم سو جاتے ہیں، پتہ نہیں کب اللہ میری یہ آرزو پوری کرے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا انا احمد بن حنبل، میں ہوں احمد بن حنبل جی. اور آگے جملے بڑے پیارے لأجل استغفارك جررت إليك جرا شديدا.
تیرے استغفار کی وجہ سے مجھے دھکے دے دے کر میرے رب نے تجھ تک پہنچایا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تیری آرزو پوری کر رہا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تیری دعائیں قبول کر رہا ہے۔ اس لیے جیسے رمضان قریب آتا جائے تو ہم استغفار کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاءاللہ محترم